السلام علیکم دوستو، میں ہوں برہان الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش بیک میرے ساتھ بلیک باکس ایپیسوڈ نمبر 2۔ حکومتی نظام کا پورا کنٹرول یورپ اور برٹش کے ہاتھ میں جانے کے بعد ترکوں میں آپسی فساد چالو کروا دیے گئے، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے لیبیا الگ ہو گیا، اور اس طرح برٹش نے مصر میں بھی پہلے سے محمد علی پاشا کو آستین کا سانپ بنا کر مصر میں پال رکھا تھا، جس نے مصر میں بھی آپسی جنگ کی چنگاری لگوا دیا، جس کی وجہ سے مصر بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس بات سے ترکوں کو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اور اس دوران یعنی کہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار کا بھی آغاز کروا دیا گیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ پہ چاروں طرف سے ان کے پڑوسی ملکوں نے حملہ کر دیا، جس میں جرمنی اور آسٹریا اور بلغیریا یہ تینوں ممالک شامل تھے، اور یہ سب پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ اور اسی افراتفری کے ماحول میں اچانک ایک نیا ترکی شیطان ہیرو کی شکل میں میدانی جنگ میں سامنے آ گیا، جو کہ آگے جا کے خلافت عثمانیہ کو جڑ سے ختم کرنے کا سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا تھا، اور اس شیطان کا نام تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ اور یہ وہی شخص تھا جس نے تھامس ایڈورڈ لارنس کے ساتھ مل کر حجاز اور شام کے عرب کے لوگوں کے اندر ترکوں کے خلاف نفرت کی آگ بھر دی تھی، اور پھر اس نے رفتہ رفتہ سارے عربوں کو بغاوت کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ اور تھامس ایڈورڈ لارنس نے اپنی کتاب میں The Seven Pillars of Wisdom میں یہ بات کا ذکر مکمل تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسی وقت جب ترکوں پہ چاروں طرف سے مصیبت آ پڑی تھی، عرب کے قبیلوں نے حجاز اور شام کو آپس میں بانٹنے کے منصوبے بنا لیے تھے، اور وہ منصوبے کچھ اس طرح سے تھے، جس میں حجاز کے علاقے پہ جہاں مکہ اور مدینہ آتا ہے اشراف یعنی ہاشمی قبیلوں کی حکومت بنانی تھی، اور نجد کے خطے پہ آل سعود کی حکومت، اور اسیر کے خطے پہ الادارس کی حکومت، اور حائل اور الجوف کے خطے پہ آل راشد کی حکومت بنانی تھی۔ اور اس طرح برطانیہ دو طرفہ گیم کھیل رہا تھا، اور وہ بھی دو الگ الگ رخ میں۔ ایک طرف اتا ترک کو عثمانیہ سلطنت ختم کرنے میں سپورٹ کر رہا تھا، اور دوسری طرف تھامس ایڈورڈ لارنس کے ذریعے عرب کے قبیلوں کے سرداروں کو حجاز میں موجود ترکوں کے خلاف جنگ کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ پھر نجد کے امیر عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے 1914 میں نجد کے عثمانی گورنروں کو قید کر لیا، اور کچھ علماء کو بھی گرفتار کر لیا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، جس میں شیخ عبداللہ النفیعی اور شیخ سعود الکردیس اور شیخ سعد بن جلوی الزہرانی اور شیخ حمدان الحمدان اور شیخ محمود الراشد، یہ پانچوں علماء بھی اس میں شامل تھے۔ اور اس بات کے 2 سال بعد یعنی کہ 1916 میں حجاز کے امیر حسین بن علی الہاشمی، جن کی نسبت ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی، لیکن افسوس کہ وہ عثمانی خلافت میں اپنے آپ کو خلافت کا وفادار بتاتے تھے، اور اصل میں وہ برطانیہ سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں موجود عثمانی فوج پہ حملہ بول دیا، حتیٰ کہ جو فوج مسجد حرام میں نماز پڑھنے گئی تھی ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور مسجد حرام کے اندر ہی عثمانی فوجیوں کو گولیوں سے ڈھیر کر دیا۔ اور اسی دوران عثمانی فوج مسجد حرام کے پہاڑ پہ ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھی، لیکن انہوں نے یہ منظر دیکھتے ہوئے بھی مسجد حرام پہ ایک بھی گولی نہیں چلائی، کیونکہ وہ بیت اللہ میں خون خرابے نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ سارا کام حسین بن علی الہاشمی نے برطانیہ کے نمائندے تھامس ایڈورڈ لارنس کے سپورٹ حاصل کر کے کیا تھا، جبکہ اصل میں برطانیہ یہ کام ایک طاقتور اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اور فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد حسین بن علی نے برطانیہ سے حکومت کرنے کے لیے ایک بڑے خطے کا مطالبہ کیا، جو کہ ان کو بغاوت کرتے وقت وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کا تصور تھا کہ ان کو حجاز اور شام اور عراق اور فلسطین یہ سارے خطوں کی حکومت مل جائے گی۔ لیکن برطانیہ اپنے وعدے سے مکر گیا، اور اس دوران حسین بن علی اور آل سعود کے درمیان کافی تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ پھر آل سعود دوسرے قبیلوں کے ساتھ متحد ہو کر حسین بن علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ طائف کے علاقے پہ حملہ بھی کر دیا،
اور حسین بن علی نے جب اپنے سر پہ یہ خطرہ منڈراتے ہوئے دیکھا تو اس نے جدہ میں موجود برطانوی سفارت خانے میں رابطہ کیا اور اس معاملے میں مدد کا مطالبہ کیا، لیکن برطانیہ اس معاملے میں خاموش رہا۔ پھر حسین بن علی نے دیکھا کہ آل سعود بہت طاقتور ہو چکے ہیں اور ان کا مقابلہ ناممکن ہے، اور تب تک آل سعود مکہ پہ بھی حملہ بول چکے تھے۔ پھر آخر حسین بن علی حجاز کے تخت سے دستبردار ہو گئے، اور پھر برطانیہ کی مدد سے حسین بن علی کو جلا وطن کر کے سائپرس بھیج دیا گیا، اور بالآخر حسین بن علی اپنے خاندانی وطن یعنی کہ حجاز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس طرح سے آل سعود نے دھیرے دھیرے ایک عظیم ریاست کھڑی کر لی جس کو آج ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ سب ملت کی غداری اور برطانیہ کی غلامی سے ملا، اور اس طرح سے عثمانی سلطنت چاروں طرف سے گھر گئی اور کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد برطانیہ نے ثالث بن کر پھر سے ایک چال چلی۔ سن 1918 میں سلطان محمد سادس کو موڈروس نام سے ایک جنگ بندی اگریمنٹ کا آفر کیا، جس میں سلطنت کو زمینوں سے دستبردار ہونے کی شرط رکھی گئی تھی، اور سلطان محمد سادس نے جنگ سے چھٹکارا پانے کے لیے مجبور ہو کے دستخط کر دیے، اور اس میں سارے ظالموں کی لوٹری نکل آئی، اور دستخط کرنے کے ایک مہینے کے بعد برٹش اور امریکہ اور اٹلی اور فرانس کا سنہرا دور آ گیا۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی فوج کو سلطنت عثمانیہ کی سرزمین پر اتار دیا اور بحر اسود یعنی کہ بلیک سی کی بندرگاہوں پہ قبضہ کر لیا، اور سلطنت کی سرزمین کو اگریمنٹ کے تحت کچھ اس طرح آپس میں بانٹ لیا، جس میں فرانس نے میرسن اور ایڈینا پہ قبضہ کر لیا، اور اٹلی نے انطاکیہ اور کونیا پہ قبضہ کیا، اور یونان نے اناطولیہ کے ویسٹرن پارٹ پہ قبضہ کر لیا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے کفاروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے باوجود برطانیہ کا کھیل ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ سلطنت تو ختم ہو چکی تھی لیکن خلافت کو مٹانا باقی تھا، تاکہ مستقبل میں یہ خلافت کبھی اپنا پروان نہ چڑھ سکے۔ تو برطانیہ نے دھیمی آنچ پہ ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا، جس میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کو ایک لیڈر کی شکل میں کھڑا کیا گیا، جس میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے قومی اتحاد یعنی کہ نیشنل یونٹی اور ملک کے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے اور انڈیپینڈنٹ ملک بنانے کے لیے پورے ملک کے عوام کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، اور ترکی کی بیوقوف عوام اس کی بات میں آ گئی اور اس کا ساتھ دے بیٹھی، اور عوام کا سپورٹ ملنے کے بعد مصطفیٰ کمال ملک کے نئے آئین بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر مصطفیٰ کمال نے عوام کا بھروسہ اور بھی زیادہ جیتنے کے لیے یونان سے جنگ کر کے اناطولیہ کے ویسٹرن پارٹ کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور یہ کرنے پہ برطانیہ نے خفیہ طور پہ اس کی مدد کی اور عوام کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی، جس کی وجہ سے ترک عوام اور بھی بڑے بڑے سپنے دیکھنے لگی، اور اس طرح مصطفیٰ کمال اتا ترک برٹش کی ریلیز کی ہوئی فلم کا قومی ہیرو بن گیا، اور یہ صورتحال نے سلطان محمد سادس کو تخت اور ریاست دونوں چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اور اس کے بعد یہ تخت سلطان عبدالمجید ثانی کو ملا، اور ان کو صرف شیخ الاسلام کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور ملک کے سارے ڈیسیجن لینے کا پاور مصطفیٰ کمال کے پاس ہی تھا، اور اس بنا پہ اس نے لوزان اگریمنٹ پہ دستخط کر دیا، جس میں وہ باقی عثمانی سرزمینوں سے دستبردار ہو گیا جس میں ترک قوم نہیں رہتی تھی، اور پھر اس نے اپنا آخری داؤ کھیلا جس میں 1924 میں خلافت کو پوری طرح سے ختم کر دیا، جس میں اس نے ترکی کو ڈیموکریٹک کنٹری اناؤنس کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ سلطان عبدالمجید ثانی کو اپنے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا، اور اس طرح 600 سالہ عثمانی سلطنت پوری طرح جڑ سے ختم ہو گئی، جس کے ساتھ ساتھ 1000 سالہ خلافت بھی ختم ہو گئی، اور یہ سب کے بعد ترکی مکمل طور پہ بدل گیا، جس کا اسلام اور عربی بھاشا سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہ رہا، اور اسلامبول کی جگہ ترکی کا کیپٹل سٹی انکارا کو اناؤنس کر دیا گیا، اور آگے جا کے اسلامبول کا نام بھی تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا، اور ملک میں سے سارے اسلامی قوانین اور اسلامی عمارتیں اور دینی نوکریاں سب کو ختم کر دیا، اور باقی تھا تو اس نے فوج کو عوام پہ مسلط کر دیا، جس میں عورتوں کو برقعے اور مردوں کو داڑیاں اور مسجدوں کی اذان
یہ سب چیزوں کو جبرن بند کروا دیا اور ترکی کی بھاشا میں سے عربک اسکرپٹ کو نکال کے انگلش اسکرپٹ میں بدل دیا، یعنی کہ کل ملا کے اس نے اسلام کو کھرچ کھرچ کے جڑ سے ختم کر دیا، اور یہ سب وہ ڈیموکریسی کے نام پہ کر رہا تھا۔ اور صورت التین پہ اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک مشہور سپیچ میں کہا کہ ہم وہ ملک ہے جس میں انجیر اور زیتون سے حکومت نہیں کی جاتی، اور اس طرح ایک عظیم اسلامی ریاست کو دھوکے بازی اور مکاریوں سے ختم کر دیا گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مزید جانکاری کے ساتھ، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کیونکہ ہمارا چینل نیا ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔